آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں اپنے خیالات آپ کی وساطت سے قوم تک پہنچا سکوں۔ اس وقت پاکستان بحیثیت ریاست کے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو اس سیاسی اقتصادی بحران سے نکالیں، ناجائز حکومت کا خاتمہ کریں اور عوام کی ایک منتخب جائز حکومت وجود میں آئے۔ جہاں دھاندلی تشتز بام ہوئی، وہاں جعلی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی بھی اور اس کی نااہلی اور نالائقی بھی پوری دنیا پر آشکار ہو چکی۔ گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور مہنگائی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ، ان کی چیخ و پکار، ان کی آہیں آسمان سن رہا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اور ریاستی اداروں کو اپنی قوم کے کرب کا احساس نہیں ہے۔ داخلی معاملات انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہے۔ ہم عالمی سطح پر بھی اور خطے کی سطح پر بھی تنہائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہماری معیشت اس قدر زمین بوس ہو چکی ہے کہ کوئی ملک ہم سے کوئی تعلقات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین کو ہم نے ناراض کیا ہے، سعودی عرب جیسے دوست کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ آج افغانستان اور ایران انڈیا کی جھولی میں جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر امریکہ اور مغربی قوتیں ہندوستان کے شانہ بشانہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو بچانا ہے۔ سقوط کشمیر پر ریاستی خاموشی نے ہماری قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اب مسئلہ کشمیر پر قومی موقف کو تحلیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ریاستی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں۔
کشمیری قوم جس نے پاکستان سے ہمیشہ امیدیں وابستہ کی ہیں، آج انہیں مایوسیوں کی تاریکیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے شرائط پر قانون سازی کر کے وطن عزیز کی آزادی کو بیچا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو اگر کوئی امید نظر آ رہی ہے تو وہ حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس سے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے نظر آ رہی ہے، جہاں تمام سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر انتخابی عمل اور سیاسی عمل سے باہر رکھنا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال اب بالکل واضح طور پر سامنے آ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اس کے لیے فوری مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جو اس کی فوری تقاضے ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دو روز میں اور بھی بہت سے اچھے فیصلے قوم کے سامنے آ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا اے پی سی کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو رد عمل سامنے آیا ہے تمام اطراف سے، اس میں ایک بیانیہ یہ بھی ہے، دو طرفہ بیانیہ حکومت کا بھی اور حکومت کے سپورٹرز کا بھی، کہ بھارت ساری اس کے پیچھے ہے، غیر ملکی قوتیں جو ہے وہ اپوزیشن کو وہ کر رہی ہیں۔ اس تاثر کے بارے میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے کن کن لابیوں نے اس کی پشت پناہی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہندوستان اور راہ کس کے پشت پر رہا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے راستے دیے ہیں، کس طرح ان کو سہولتیں مہیا کی ہیں۔ یہ بحث اگر چھیڑی گئی، میرے خیال میں ہم ان کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم سیاست میں نہ ہوتے تو یورپ میں ہوتے، اور ہم سیاست نہ بھی کریں تو پاکستان کی اسی خاک کے اندر ہم دفن ہوں گے اور یہیں پر رہیں گے۔ اے پی سی سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف سے اپوزیشن کی نمائندوں کے، اس میں کیا نکات طے ہوئے تھے اور اس کو سیکرٹ کیوں رکھا گیا؟ سیکرٹ رکھنا یہ سیاستدان کی مجبوری نہیں ہوتی، سیکرٹ رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے عام طور پر۔ اور میں آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اجلاس تو انہوں نے بلایا پارلیمانی لیڈرز کا گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور اپنے لوگوں کے ذریعے سے خبریں کچھ اور نکالی جا رہی ہیں۔ یہ تو اس اجلاس کا ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ ہم ایک ایجنڈے پہ بیٹھتے ہیں، اگر ایک گھنٹہ ہم نے اس ایجنڈے پہ گفتگو کرنی ہے تو جزوی طور پر کوئی ادھر ادھر کی اور بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ اسی ایجنڈے کے اوپر، گلگت بلتستان کے ایجنڈے کے اوپر پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تھا۔ تو قوم کے سامنے اگر پیش کرنا ہے تو انہوں نے پیش کرنا ہے جنہوں نے بلایا ہے، اور خفیہ گفتگو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ایک فریق چاہتا ہے کہ یہ چیز پردے میں رہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ دوسرا فریق بھی اس کا احترام کرے۔ لیکن جہاں جس چیز کی پردہ داری ضروری ہوتی ہے وہاں ان کے اپنے لوگ اس کی پردہ داری کر رہے ہیں اور غلط طور پہ کر رہے ہیں۔ لہذا میں واضح طور پر آن ریکارڈ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ان کی بلائی ہوئی میٹنگ تھی، ان کے کہنے پہ سب جمع ہوئے تھے، اور اس کا ایجنڈا گلگت بلتستان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔
مولانا صاحب آپ نے جس طرح باری باری لیتے شکایت اس کے بعد کیا کہ اگر مارچ آ گیا تو مارچ کے مہینے میں جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی سینٹ کے اندر بھی، تو پھر جنوری کا ٹائم کیوں لیا گیا کہ سب جماعتیں جمع ہوں گی اسلام آباد میں؟ نہیں، جنوری شاید آخری سٹیپ ہے، اس سے پہلے بھی تو بہت سے سٹیپس ہیں۔ اس کے اندر فضا بنانی ہے، ملک کے مختلف حصوں میں ہم نے اپنے ملین مارچ بھی کرنے ہیں، اپنے جلسے بھی کرنے ہیں، ورکر کو بھی متحرک کرنا ہے مختلف پارٹیوں نے، تو اس حوالے سے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور اس حوالے سے ایک ترتیب اور طریقہ کار، ایک شیڈول دیا گیا ہے۔ استعفوں کے معاملے پر نواز شریف صاحب نے کیا بات کی ہے اور بلاول صاحب کو دونوں جماعتوں آپ کو استعفیٰ پیش کریں گی اپنے جو ممبران کے، اور کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایک جو تحریک چلائی تھی وہ اس کو آپ کس طرح دیکھیں، کیا وہ کامیاب ہوئی تھی یا اب یہ والی کامیاب؟ دیکھیے، استعفے کے آپشن پر پہلی مرتبہ ایک اتفاق رائے سامنے آیا ہے، اس کی موڈیلٹیز کیا ہوتی ہیں، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس وقت پیش کی جاتی ہیں، تو اس پر کل جو ہے وہ رہبر کمیٹی بھی بیٹھ رہی ہے، اور اس کے لیے ساری اس پر جو ایک محنت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کل سے ایکسرسائز شروع ہو جائے۔ ون بائی ون کر لیں سب لیں۔ نیب کی جانب سے پشاور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پیش و آمدن سے زیادہ اساتذہ بنائیں، تو کیا آپ نیب کے سامنے پیش ہوں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو دلی کے مسئلے پر پیدا بٹھایا، بلا کر بٹھایا، کیا وہی لوگ آپ کو حکومت بچانے کے لیے بٹھا نہیں سکتے تھا؟ دیکھیے، حکومت کے حوالے سے بہت کوشش کی ہے انہوں نے کہ ہمیں ان کی سپورٹ پہ آمادہ کر سکے، ورنہ کم از کم ہمیں خاموش کر سکیں، لیکن ہم ہیں کہ ہر صورت میں اپنے اصولی موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور کسی قسم کا اثر ہم نے قبول نہیں کیا ہے ان کا۔ کم از کم میری جماعت جمعیت علماء اسلام ہر اعتبار سے پوری اتری ہے اس بات پر کہ کسی ایک لمحے پر بھی ہم نے اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کے دوسرے سوال کی، تو مجھے کوئی نوٹس اب تک نہیں ملا ہے، اور اس کی کاپی میڈیا کو بھی نہیں ملی ہے، ہم سے لوگ رابطے کر رہے ہیں۔ پھر میڈیا کو خبر دینا خود ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اس کی نیتوں کا، لہذا بدنیتی پر مبنی اس قسم کے حربے، اس سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں، اور نہ ہمیں یہ مچھر کی بھنبناہٹ کے برابر بھی ہماری نظر میں ایسی قسم کے نوٹسوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ایک بات سن لیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے، 30 لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے، اور 30 لاکھ کارکنان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نیب کے دفتر میں پیش ہوں گے۔ بہرحال جماعت اس کی سیاسی اور قانونی سب پہلوؤں کا جائزہ لے گی اگر نوٹس ملا۔ جب نوٹس ہی نہیں ہے، اور پھر میڈیا سے ہم نے پوچھا ہے، ان کے فون ہمیں آ رہے ہیں کہ جی کوئی کاپی آپ کے پاس، میں نے کہا آپ کو کاپی نہیں دی گئی اور آپ نشر کر رہے ہیں اس کو، کہتے ہیں ہمیں کاپی بھی نہیں مل رہی۔ جب کاپی نہیں دے رہے، نہ ہمیں دے رہے ہیں اور نہ ان کو دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے۔ ایک منٹ، ایک سوال یہاں سے لے لیں، ایک منٹ آ رہے ہیں۔ مولانا، آپ کشمیر کمیٹی میں بھی رہے اور گلگت بلتستان کے ایشو سے آپ بہت زیادہ واقف بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے عمل کے بعد اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جس نے پارلیمانی رہنماؤں کو بلایا تھا، وہ کیا یا کس طرح کا ایک نظام دینا چاہتی ہے، کس طرح کا حل پیش کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے، اس پر تو جو وہاں بیٹھے تھے وہی آپ کو ساری تفصیل بتا سکتے ہیں، لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں کہ لداخ، وادی کشمیر دونوں طرف کے، اور گلگت بلتستان، یہ تمام آل جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ اس پر سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا فیصلہ موجود ہے، اور پھر پاکستان کا جو اصولی موقف اول دن سے چلا آ رہا ہے، وہ استصواب رائے کا حق ہے کشمیریوں کا۔ اگر جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اور وہی کچھ ہم کر لیں
تو انڈیا جو اقدامات کر رہا ہے تو اس کا موقف بھی یہی ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور اس کا جغرافیائی حصہ ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور یہاں کے عوام فیصلہ کریں گے۔ تو ہم اپنے پورے موقف کو تحلیل کر دیں، ان کشمیریوں کا کیا بنا جہاں 70 سال ہم نے ان کی عزتوں، ان کے ناموس، بہنوں کے، ماؤں کے عزت و ناموس، نوجوانوں کے خون اور ان شہادتوں کے ساتھ جو سیاست کی ہے اس کا کیا بنے گا پھر؟ تو اس طرح کوئی ملک اس طرح اپنے ان لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتی کہ آج بس ہم پہ کوئی پریشر آ گیا تو اب ہم نے سارا کچھ بھلا دیا۔ یہ آزاد منش قوموں کی علامت نہیں ہے، یہ غلام ذہنیت کی علامت ہے۔ جی بیچاری اسٹیبلشمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سیاست میں جو سیاستدان ہیں وہ نہ کھینچیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ APC میں بھی میں سب سے پہلے اس بات کے حق میں ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ رہے۔ ہم ریاست کے لیے اس کو ایک ناگزیر ادارہ تصور کرتے ہیں، لیکن آئینی لحاظ سے اس کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہیں۔ جب باہر جائیں گے، جب میرا یہ غیر جانبدار ادارہ سیاست کی طرف آئے گا اور ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو پھر تنقید تو ہوگی۔ کہاں کوہان کا ڈر ہے، کہاں کوہان تو ہوگا، کہاں افغان کا ڈر ہے، کہاں افغان تو ہوگا، پھر تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ اس میٹنگ میں آپ کے صاحبزادے کو کہا گیا کہ جب اسمبلیوں سے جب سینٹ کے الیکشن ہو گئے، جب ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ جگہیں جو ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں، اور جب ہار جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ایسی کوئی بات ہوئی تھی؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو مجھے رپورٹ ہوا ہے میں اس حوالے سے اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے کبھی نہ اسمبلی کی سیٹ، نہ کوئی عہدہ، نہ اس کی کوئی بھیک مانگی ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میں جنرل باجوہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ صاحب واضح کر دو اس بات کو۔ جو پھر ایسی بات ہے، اتنا ذمہ دار آدمی کیوں کر لیتا ہے؟ پھر ٹھیک ہے، مجلس میں باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ انہوں نے کہا ہوگا، کچھ انہوں نے کہا ہوگا، لیکن اپنے، میں ان کے لیے کیا نام استعمال کروں، ذرا آپ لوگ میرے رہنمائی کر لیں۔ تو مجھے، میری شرافت مجھے اس کا نام نہیں تجویز کرنے دے رہی۔ تو وہ لوگ جو ہیں اب باہر آ کر جو گپ شپ میں کوئی بات ہو جاتی ہے، اس قسم کی باتیں پبلک میں لا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بلاتے آپ ہیں، بلاتے آپ اس ایجنڈے پہ ہیں اور نشر کر رہے ہیں آپ دوسری باتیں۔ تو پردہ داری رکھو اپنی بات کی، ورنہ پردہ دری ہو جائے گی۔ پردہ دری میں مصروف ہو تم لوگ۔ جی یہاں سے لے لیں آخر سے۔ اس مرتبہ کتنا یقین ہے کہ اسلام آباد سے استعفیٰ لے کر ہی اٹھیں گے؟ کیونکہ پچھلی بار جب آئے تھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا، جو آپ کیا تھا، تو وہ اپنے استعفے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس بار کتنا یقین ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں جو استعفیٰ آپ کو دینے کو تیار نہیں، آپ وزیر اعظم کا استعفیٰ دیں؟ میرے خیال میں اب ہمیں، جب تمام پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنا پورا مینیفیسٹو جو ہے وہ دے دیا ہے، اب اس میں اگر ہم ماضی کے ہم گلے شکوے اس کا دوبارہ اعادہ کرتے رہیں تو میرے خیال میں آپ جو میڈیا کی دنیا ہے اس کی مظلومیت کا بھی ہمیں احساس ہے، اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اب اس پہلو کو سامنے رکھ کے صرف سوال کرنے کا شوق پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلے کی جو نزاکت ہے اور اس کو جو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، ہم نے اکیلا نہیں جانا، سیاست کے ساتھ صحافت ہے۔ اگر سیاست نہیں ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے یا بادشاہت ہے تو صحافت بھی نہیں ہوتی وہاں پر۔ لہٰذا ایک ایسا جوڑ ہے کہ جس میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا پورے پاکستان کی میڈیا سے کہ وہ جمہوریت کا ساتھ دیں، وہ ناجائز حکمرانی کا ساتھ نہ دیں، وہ ڈکٹیٹرشپ کی جو علامت بنی ہوئی ہے اس کا ساتھ نہ دیں، واضح طور پر آئین کے ساتھ کھڑے ہوں جیسے ہم کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ آئیں جیسے ہم کھڑے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں سے نوڑی صاحب۔ جی
नवाज शरीफ का नजर साहब का किरदार क्या होगा? देखा मैं होंगे दीवार को गिराने आप जा रहे हैं, वो कहाँ पर होंगे? मैदान पर होंगे या पीछे होंगे? नजर साहब जैसा जरदारी साहब और मियाँ साहब की जो कल की कंट्रीब्यूशन है, उसने उस इकट्ठ और उस वहदत में वज़न डाला है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में जो उनका अपना एक रोल है और उसका जो वज़न है, हमें उसका ज़रूर उसको वो हैसियत देनी पड़ेगी। जब जो आपकी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से, उसमें हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, आप उस हवाले से क्या लाया तय किया है? कब से तहरीक का आगाज़ चलने जा रहे हैं और किस तरीके से करेंगे? क्या देखिए, उसमें हमने उसूली तौर पर तो अगले महीने से ही कुछ शुरू कर दिया है और उसका एंड जो है वो जनवरी में हम हतमी तौर पर ले जाएंगे। पहले दिन इंशाल्लाह पहले मकासद हासिल हो जाएंगे, लेकिन कल रहबर कमेटी का इजलास है जिसमें तमाम सियासी जमातों के, अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे मौजूद होंगे और वही उस सिलसिले में जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो जुज़ियात हैं उसको तय करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, आप सवाल यहाँ पे है कि नवाज शरीफ का जो खिताब था उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात ये थी कि उन्होंने उसको जिंदा शहीद भी करार दिया, जबकि जब भी उनको मौका मिलता है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कर लेते हैं। तो इस वक्त भी क्या समझते हैं, उनको यहाँ आना चाहिए या फिर बाहर रह करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया, उसकी बेटी को, उसके भाई को, उनके भतीजों को, उसके पूरे ख़ानदान को, ये भी जुल्म करके रखा गया। आज तक कौन सा वो केस है जो इस तरह सामने आया हो कि जो इल्ज़ाम लगाया गया हो और वो साबित हो और उससे वो सारा माल वापस किया गया हो? तो इस तरीके से सिर्फ पब्लिक में मीडिया के ज़रिए एक कैंपेन चलाना उनके ख़िलाफ़, और मुल्क की सियासी क़यादत आज फिर जब कौम उसको मुंतखब करेगी तो मीडिया सबसे पहले उनकी सफाइयाँ पेश करेगी और कहेगी कि बिल्कुल 62-63 पर पूरा उतरने वाले लोग हैं। तो इस किस्म की चीज़ें एक बड़े लोगों की तौहीन और तज़लील और बेतौकीर करने के लिए ये सारे मनसूबाबंदी की जाती है, क़वानीन बनाए जाते हैं, उसके लिए खुसूसी इदारे बनाए जाते हैं, जैसे नेब बनाया गया है। तो मेरे ख़्याल में वो अगर इलाज के लिए गए हैं तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि वो किसी किस्म के दबाव में आकर पाकिस्तान आएँ और इस किस्म के जो मखलूक है जिनकी कोई आगा पीछा नहीं है, उनके मज़ालिम और उनके जबर का निशाना बन सके। जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी है उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया, क्या समझते हैं कि आपका जो इत्तेहाद है उसको भी कोई खतरा है इस तरह का? और आज आपने बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की है, तो क्या आने वाले दिनों के लिए कौन सी बातें तय की गई है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात साबित कर सकें? आज की मुलाकात तो खैर सिर्फ एक खैर सगाली की हद तक थी, और चूँकि उन्होंने एक बड़ा इजलास बुलाया था, बड़ी इवेंट थी, नौजवान है, हमें नौजवान की हौसला अफजाई भी करनी है और इसी तरीके से कौमें फिर आगे बढ़ती हैं। तो इस लिहाज से आज मेरी वहाँ मुलाकात थी, कोई सियासी मौजू पर ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं और जो वहाँ तय हुआ है उसी के मुताबिक आगे बढ़ने की बातें हुई हैं। इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेंगी उसी तरीके से जिस तरह तय हुआ है इंशाल्लाह। तो ये जो आपका सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान का कि जिसने भी कहा है कि मुल्क जमहूरियत के मुताबिक चले, मुल्क आइन के मुताबिक चले, हर इदारा अपने दायरे कार में रहते हुए काम करे, दूसरे इदारों की तरफ तजावुज़ ना करे, तो यही वो एतराज़ है जो पहले भी था, सो वो आज भी है। और हमें ऐसी पॉलिसियों की तरफ जाना होगा कि जिससे हम मुल्क को वापस अपने डगर पे ले आएँ, सियासी डगर पे, जमहूरी डगर पे, और किस किस्म के इस तरह के हरबे। आज इंशाअल्लाह हमने साबित किया है कि दुनिया पर वाज़ेह हुआ है कि नेब एक ज़ालिमाना इदारा है, इंसाफ का उससे कोई तवक्को नहीं है। मौसम की बात, इससे बात कर सवाल बात ले लें। आपकी होना तो इसलिए था कि मैं तो कहता ही आपका था इसी
اس کو کٹ کر دیا گیا، ہونے نہیں آنے. اب ہم اس بات کو روتے رہیں یا اس کا جو اعلامیہ آ گیا ہے اس کو آگے کریں جی؟ یا الہ العالمین، کوئی ترجیحات بھی ہونی چاہیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ریاستی سطح پر فرقہ وارانہ فسادات پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. ایک طرف FATF کے تحت آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر وقف املاک کے بارے میں قانون سازی کر رہے ہیں، اور اسی وقت پر ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات بھی شروع کر دیے جاتے ہیں تاکہ مذہبی حلقہ وہ بالکل دوسری طرف متوجہ ہو جائے اور وہ آرام کے ساتھ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، مساجد و مدارس اور علماء اور خطیبوں کے خلاف قانون سازی کر سکیں. تو یہ ٹائمنگ کو بھی ذرا دیکھیں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. صاحب آصف زرداری صاحب نے آپ کو کہا کہ وہ آپ سے 3 سال بڑے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی تقریب ہے وہ جیل چلے جائیں، تو اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں کیا آپ ان سے ملنے کے لیے جائیں گے؟ دوسرا، جنرل جو باجوہ ہیں CPIC اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے جو اثاثوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ریسٹورنٹ کھولے ہیں، بڑی ان کی بلینز آف ڈالرز کی ایک دیکھیے میری سیاست جو ہے اس کی یہ عادت تو کبھی نہیں رہی کہ ہم لوگوں پہ الزامات لگائیں، لیکن جو چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں تو جب سیاستدانوں کی چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں تو پھر فوری طور پر لپک کر ان کو پکڑا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے ایک کرپٹ پہ ہاتھ ڈالا ہے. تو یہ رویہ پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ رویے ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر نواز شریف بار بار عدالت میں پیش ہوتا ہے 3 دفعہ کا وزیر اعظم، تو پھر جنرل مشرف کو بھی پیش ہونا چاہیے تھا نا. ان کو بھی تو عدالت ہی بلایا تھا، پاکستانی عدالت نے. اگر احتساب جو ان سیاستدانوں کا کیا جا رہا ہے تو وہاں پر تو ان کو وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے جائیں. جہاں دوسروں کے لیے کہتے ہیں مستعفی ہو جاؤ، وہاں جنرل کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں آپ مہربانی کریں استعفیٰ واپس لے جائیں. جرت ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ جنرل سے وہ استعفیٰ لے سکے اور ریٹائرڈ سے جی. تو اس صورتحال میں حضرت یہ جو ایک مختلف رویے ہیں، پھر مختلف رویے نہیں ہونے چاہیے نا، پھر ایک رویے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آخری سوال باقی کی تو گفتگو کی بس مستفی کی باتیں تھی. مولانا، جسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا کہ سقوط کشمیر 1 سال کے 2 سال کی پالیسیوں کے بعد اب آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو کیا مشورہ دیں گے، پارلیمانی جماعتوں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے معاملے کو حل کیا جائے گلگت بلتستان والے، کیا ان کو آپ مشورہ دیں گے کہ اس سے پہلے وہ اپنی کوئی مشاورت کریں یا کس طرح کا رویہ اختیار کریں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں 70 سال کی طویل قربانیاں جو کشمیریوں نے دی ہے اپنے حق کے لیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ لڑاؤ اور حکومت کروں کا ایک فلسفہ ہے، اور میں نے مظفر آباد میں گلگت بلتستان کی قیادت کو اور کشمیر کی قیادت کو یکجا کیا تھا. ایک ہی سیمینار میں سب شریک ہو گئے تھے، ورنہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ ان کے مفادات کو تقسیم کیا جائے اور پھر ان کے اپنے اپنے مفادات کی بنیاد پر ان کو مختلف فیصلوں پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ وہ حربے ہوتے ہیں کہ جو خوبصورت نعروں کے ساتھ ایک قوم سے وہ فیصلے کروا لیتے ہیں، پھر بعد میں پشیمانی ہوتی ہے. جس طرح فاٹا کے فیصلے کیے گئے، آج فاٹا کے لوگ جس طرح پریشان ہیں، کیا انضمام ہے وہاں پر. آج بھی ہم نہیں جا سکتے وہاں کسی جلسے میں. تو پھر جب میں صبح خیبر پختونخوا میں فاٹا کے علاقے میں نہیں جا سکتا، یہاں انضمام کے باوجود ہمارے علماء ہمارے پارلیمنٹیرین قبائلی علاقوں میں نہیں تقریریں کر سکتے، ان کے وہاں جانے پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو پھر انضمام کس چیز کا ہے؟ نہ وہاں پولیس ہے، نہ وہاں پٹواری ہے، نہ وہاں لینڈ ریکارڈ ہے، اور لوگ در بدر ہیں. وہ قانون بھی نہیں رہا جس کے تحت وہ عادی تھے، نیا قانون بھی وہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو جو کچھ فاٹا کے ساتھ ہوا ہے اس سے سبق لیں گلگت بلتستان کے لوگ بھی اور کشمیر کے لوگ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی.